بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فرینڈز، السلام علیکم. سب سے پہلے تو مبارکباد کہ ہم ربیع الاول کے اس پاک اور بابرکت مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، جن کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. دوستو، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار درود و سلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر. دوستو، ہم بطور انسان خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق کا درجہ دیا، اور ہم پھر یہ بھی بطور مسلمان ہمارے لیے باعث خوشی کا مقام ہے کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اے نبی، ہم آپ کو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. دوستو، اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ کی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لوگوں کو راغب کرنے کے لیے وہ تعلیم دیتے رہے اور اپنا اپنا کام کر کے واپس اللہ کے پاس چلے گئے. اور سب سے آخر میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی تکمیل کرانی تھی، اپنے کلام پاک کی تکمیل کرانی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے اور محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں بھیجا، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، نہ ہوگا. دوستو، اگر آپ سرزمین عرب پر نظر ڈالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تو آپ دیکھیں نہ صرف عرب میں بلکہ اس سرزمین پر جہاں پر ناانصافی، لا قانونیت، تمام برائیاں جڑ پکڑ چکی تھی، جہاں پر لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب ہر طرف تاریخی اپنے عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مجسم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیغام دے کر، اپنا پیغام دے کر، قرآن پاک کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. اور آپ نے 40 سال ان لوگوں میں رہ کر، جب ان کفار نے بھی آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کیا، پھر آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا. اور دیکھیے، عرب کی اس سرزمین جو کہ جہالت کا نمونہ تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وہیں ایسے ایسے ہیرے نکلے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صورت میں، کہ جن کے کارنامے، جن کی بہادری، جن کی عظمت، جن کی علمیت، جن کا انصاف قیامت تک اس کے چرچے رہیں گے، اور یہ حق کا بول بالا رہے گا. آپ نے دیکھا کہ آپ کی تربیت سے ہی جب ہر طرف عرب میں فتح مکہ کے بعد اسلام کا پرچم بلند ہوا، اور مسلمانوں نے جب تک آپ کی تعلیمات پر عمل کیا اور قرآن پاک کو تھامے رکھا، نہ صرف عرب بلکہ آدھی سے زیادہ بلکہ پوری دنیا میں مسلمان چھا گئے، اور اپنی تبلیغ، اپنے کردار کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوا. لیکن دوستو، آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے، یعنی مسلمانوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیچھے ہوتے گئے اور اللہ کے کلام یعنی کہ قرآن پاک سے اپنا ناطہ
کمزور کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اگر پچھلے 25-30 سال پہ آپ نظر ڈالیں تو صرف اگر ظلم آپ کو نظر آئے گا تو وہ مسلمانوں پر ہوگا، اور مسلمان ہی جو ہے وہ ہر قسم کے تشدد، ہر قسم کے کفار کی اور غیر مسلم قوتوں کا نشانہ بنے۔ لیبیا، شام، عراق، فلسطین، کشمیر، افغانستان، یہ سارے ہمارے اور آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ دوستو، کیونکہ یہ اللہ کا سچا دین ہے، دین تو اللہ کے ساری سچی ہیں جو کتابیں اللہ نے نازل کی، لیکن چونکہ اسلام کو سب پر فضیلت حاصل ہے، اور ہمارا یہ وعدہ تھا بطور مسلمان اللہ سے کہ ہم اے اللہ تیرے اس دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ جب تک ہم نے اس وعدے پر عمل کیا تو ہر طرف ہمارے چرچے تھے، بلندی تھی، نام تھا، لیکن جب ہم نے اس پرچم کو، حق اور سچ کے پرچم کو چھوڑ دیا تو دنیا میں آج 1.5-2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود ذلت کا توگ گلے میں ڈالے در بدر پھر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی اقوام ہم پر اپنے فیصلے مسلط کر رہے ہیں اور ہم ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دوستو، اسی طرح اگر ہم اپنے پاکستان پر نظر ڈالیں، کیونکہ یہ ملک بھی اللہ اور رسول کے نام پر قائم کیا گیا، یعنی کہ ہم نے تحریک پاکستان میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہم اس سرزمین میں تیرا اور تیرے حبیب کا جو بتایا ہوا قانون ہے اس کو رائج کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ تھوڑی عرصے بعد ہم اس وعدے سے پیچھے ہٹتے گئے، اور اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ ہمارا اپنا ہی ملک، آدھا ملک ہم سے ٹوٹ گیا۔ کہنے کہ تو ہم ایٹمی طاقت ہیں، لیکن آج ضلالت کی عادت کے ساتھ ان الفاظ کا کہ انتہا ہے کہ 2 ٹکوں کے لیے ہمیں دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، اور ہم اس میں بھی ہمارے حکمران جو ہیں جب وہ 2 ٹکے کو مل جاتے ہیں تو اس کو اپنی کامیابی اور اپنی عزت افزائی سمجھتے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ دیکھیے، ہمیں اپنے آپ پر ایک جائزہ لینا ہوگا بطور شہری، عام شہری جس میں میں شامل ہوں۔ ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو، ان سب کو جائزہ لینا ہوگا کہ جو سبق ہم نے بھلا دیا تھا، اگر ہم اس کو دوبارہ یاد نہیں کرتے، وہ سبق کیا ہے؟ وہ تعلیمات ہیں جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، جو قرآن کے مطابق ہیں۔ جب ہم ان کو اپنائیں گے اور اس ملک پاکستان میں اسلامی مساوات ہوگی، قرآن کا قانون نافذ ہوگا، انصاف کا جو ہے نظام وہ عین اسلام کے مطابق ہوگا، تو پھر اس ملک میں خوشحالی بھی آئے گی۔ یہ ملک جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک جو ہے وہ جو سامنے کیا کہتے ہیں مثال بنے گا، اور ہم بھی دنیا میں باعزت مقام حاصل کر سکیں گے، اور دنیا کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوا کریں گے۔ دوستو، پاکستان کو عظیم ملک بنانا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اس وعدے کی طرف جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا اس کی طرف آئیں گے، تو ہماری کامیابی ہر صورت یقینی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت پر۔ اور پھر آپ دیکھیں گے جب ہم یہ کریں گے تو پھر 12 ربیع الاول منانے کا جو ہے وہ خوشی اس ملک میں کچھ اور ہی ہوگی، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و عطرتی بعدد کل معلوم لک۔ پاکستان زندہ باد۔